الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ مبارک پر سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عنوان پر چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی. میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو اتنا شرف قبولیت سے نوازا کہ کسی اور گزشتہ پیغمبر کی وہ ادائیں آج کے اس دور میں نہیں ادا کی جاتی جو ادائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ کی جاتی ہیں. آپ کی
سیرت طیبہ، آپ کا کردار، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں بیان فرمائی ہے۔ ابھی ایک عمل آنے والا ہے جس عمل کا نام ہم سب اسے قربانی کے عمل سے یاد کرتے ہیں۔ ایک اور عمل جس عمل کو ہم سب حج بیت اللہ کے نام سے عمل سے یاد کرتے ہیں، اور اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو سنا ہو تو یہ ادائیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حج بیت اللہ بھی اور قربانی والا عمل بھی، اور اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو حضرت اما حاجرہ علیہ السلام کی ادائیں بھی میرے رب کو اتنی پسند آئی۔ آج بھی اگر کوئی بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، توجہ چاہوں گا، جس طرح کئی ہزار یا سینکڑوں سال پہلے اما حاجرہ نے صفا مروہ پہ دوڑیں لگائی تھی، آج بھی اس کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا سعی صفا مروہ نہ کرے گا، نہ اس کا عمرہ ہوگا نہ اس کا حج ہوگا۔ تو میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ قیامت کی صبح تک کو ادائیں جاری اور ساری رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا، میرا پیغمبر ملت ابراہیم حنیفہ، میرا محبوب تیرے لیے بھی میں نے ملت ابراہیم کو فالو کرنے کے لیے تجھے بھی میں نے حکم جاری فرما دیا ہے۔ میرا پیغمبر آپ نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے۔ تمام انبیاء نے مسئلہ توحید کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا۔ ہر نبی نے، ہر رسول، ہر پیغمبر نے، یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے تھا کہ میرے نبی، میرے رسول، میرے پیغمبر اپنی قوم کو، اپنی امت کو مسئلہ توحید واضح کر کے سمجھا۔ قرآن مقدس کی آیت ہے، بڑی پیاری آیت، جس میں اسی مسئلے کو کھول کے بیان کیا گیا۔ اور میں نے ابھی یہ الفاظ بولے ہیں، وہی قرآن مقدس کی اس آیت کا سہارا لیتے ہوئے میں نے بولے ہیں۔ سنیے گا کیا کہا گیا۔ فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا
سجدہ کرنا ہے تو کس کا، منت دینی ہے تو کس کی، نظر و نیاز کرنا ہے تو کس کا، عبادت کرنی ہے تو اکیلے اللہ کی کرنی ہے۔ یہ مسئلہ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے اپنی امت اور قوم کو کھول کھول کے بیان کیا، مگر جب میں نے قرآن پڑھا، قرآن مقدس کا مطالعہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مسئلہ بیان کرنا ہر نبی کا اپنی بذات ہے، لیکن حضرت ابراہیم کا یہ مسئلہ بیان کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی پیاری بات، اللہ کبھی ابا کے سامنے، کبھی قوم کے سامنے، سارے انداز، ساری باتیں اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی۔ کبھی انداز یوں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اور لوگوں، ہم نے ابراہیم کو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ تمام لوگوں پہ، زمانے پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا پکی بات ہے، ہم نے ابراہیم کو عطا کیا رشدہ، رشد و ہدایت ابراہیم کو دی ہے۔ اللہ جب ابراہیم کو یہ مقام ملا، کیوں نہ پھر ابراہیم جب بھی اپنی زبان پہ اپنے لوگوں کے سامنے جب بھی بات کرتے ہیں تو صرف اپنے رب کی بات کرتے ہیں۔ ادھر دیکھا، شاید پہلے میں نے کبھی سنایا ہو، ابھی سنیے گا۔ قرآن مقدس کی آیت ہے جس میں کہا گیا فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہ مقام، یہ خطاب کسی نبی، رسول، پیغمبر سے اللہ نے نہیں کیا، یہ خطاب کیا ہے اور یہ مقام دیا ہے جو اللہ نے اپنے ابراہیم کو دیا۔ کیا کہا؟ اے لوگوں، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ خلیل کا معنی دوست، بلکہ خلیل کا معنی جگری یار۔ جگری یار سمجھتے ہو؟ جس کے لیے بندہ ہر چیز قربان کر دے، جس کے لیے بندہ کہاں کہاں تک چلا جائے، اسی کو کہا جاتا ہے خلیل۔ فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، خلیل بنایا ہے، یار بنایا ہے۔ ایک دن فرشتوں نے سوال کر دیا، اللہ چاہیے تو یہ تھا ابراہیم تجھے خلیل بناتا، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ میں بغیر ترنم کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمیشہ چھوٹا بندہ بڑے سے یاری اور دوستی لگانے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹا بڑے کے ساتھ۔ چاہیے تو یہ تھا ابراہیم کہتا میں نے اللہ کو خلیل بنایا، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، اللہ کہنے لگا ہے کہ میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ یہ توجہ کروں گا کہ آپ کی توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی، نہیں تو اوپر سے سمجھ جائے گی، میرے بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ بات کو سمجھے۔ ابھی چاہیے تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کہتے
خلیل بنایا، یہاں اللہ کہنے لگا ہے کہ میں اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ چاہیے تو یہ تھا ابراہیم تجھے خلیل بناتا، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ میرے رب نے کہا میرے فرشتوں میں نے ابراہیم کا اندر ایسا دیکھا ہے کہ میرے ابراہیم کے دل میں میرے سوا اور چیز ہے یہ کوئی نہیں۔ میرے ابراہیم کے دل میں میرے نام کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے موری ہے سمجھ نہیں آئی، آپ کدھر دیکھیے گا؟ قرآن یوں کہتا ہے اللہ نے کہا ابراہیم میرے لیے اپنے بابا کو چھوڑ دو۔ اللہ کے خلیل نے اپنے ابا کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا میرا ابراہیم جی اللہ اپنی بیوی کو اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کو میری خاطر میرے حکم کے اوپر جنگل بیابان میں چھوڑاؤ۔ اللہ کے خلیل نے توجہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو جنگل بیابان میں چھوڑائے۔ میں انشاءاللہ عید والے دن یہ واقعہ بیان کروں گا، جلدی آئیے گا انشاءاللہ۔ حیران ہو کے قرآنی انداز میں وہ واقعہ ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک ہے نا جی تاریخ کی بات ہے، ایک ہے قصے کی بات، ایک ہے قرآن کی بات۔ تو یہ ساری باتیں قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا میرا خلیل جی رب العالمین اپنی بیوی کو ہاجرہ کو اور جس بیٹے کو 90 سال تک مانگتا رہا نا میں نے تیری جھولی بھری تجھے پتر دیا اور جا اپنی بیوی کو بھی اسی بیٹے کو جنگل میں چھوڑا۔ جب حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم جنگل میں چھوڑ کر واپس آنے لگے تھے تو دامن خلیل کو اپنا ہاجرہ نے پکڑ کے پوچھا ابراہیم یہاں ایک چڑیا بھی پر نہیں مار رہی جنگل ہے، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو اللہ کے خلیل نے پھر ان کے منہ پر کی تھی۔ اللہ ہاجرہ نے کہا تھا پھر رب کے حوالے میرا ایمان ہے جو تیرا رب تیری کفالت نمرود کے جسم میں کرتا رہا 40 دن، وہ میرا رب میری اور میرے اس بچے کی کفالت اسی جنگل میں آباد میں کرتا رہے گا۔
کی ہے. اللہ کا قرآن بہت بڑا دنیا والوں میں نے پڑھوں سے امتحان لیے. جب میں نے امتحان اپنے ابراہیم سے لیے, اسی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن. میں نے ابراہیم کے امتحان لیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اسی ابتلا اللہ نے آزمایا کس کو, ابراہیم کو. اور لوگوں ہر امتحان میں فأتمہن میرا ابراہیم پورا اترنے لگ گیا تھا. سنیے, ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن ہر امتحان میں پورا اترا. بلکہ میں اس کا یوں جواب دوں, اس کا یوں ترجمہ کروں ذوق میں, ہر امتحان میں اور لوگوں میرا ابراہیم 100 نمبر لیتا گیا. ہر امتحان میں نمبر لیتا گیا ہے. پھر کیوں نہ ایسے نئے شخص کو اپنا یار بناؤں, دوست بناؤ. تو میں نے عرض کیا, فرشتوں نے سوال کیا تھا, کیا اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا؟ پھر اللہ نے کہا جاؤ اس وقت میرا ابراہیم میرا خلیل میرا یار جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے, تاکہ اپنے حساب میں اپنے انداز میں امتحان لے لو. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے ابراہیم کے دل میں میرے رب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. میرے نام کے ذکر میں میرے نام کے ہر چیز قربان کر چھوڑتا ہے. آئیے توجہ نوجوانوں, اللہ کا خلیل اپنی بکریوں کو چرانے لگے ہیں. علماء نے لکھا ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, بکریاں چرانا ہر نبی کی سنت ہے. بکریاں چرانا ہر نبی نے بکریاں چرائی, اور نجات نے بھی چرائی. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب نے بھی بکریاں چرائی. اور ہمارے لکھا ہے اگر کوئی بندہ یوں کہتا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے, کب چڑھ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہوں, تو ہمارا گھر میں بکریاں پالنا شروع کر دو, اللہ برکتیں عطا کر دے گا. کیونکہ نبیوں کی سنت ہے. آئیے فرشتے آ گئے. حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں ہے, پچھلے طرف کھڑے ہوئے ایک فرشتے نے زبان سے یہ کچھ جملے بولے, کہنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں نے سبق روک دیا, مڑتا ہوں ادھر. یہ جو دن چل رہے ہیں نا, کون سے ابھی 27 کو 10ویں ذوالحج ہے. یہ جو 10 دن ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 دنوں میں یہ چیزیں زیادہ پڑھا کرے. کون سی؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یعنی یہ چیزیں, یہ ذکر زیادہ کیا کرے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی سبحان اللہ کثرت سے پڑھنے ہیں انہی 10 دنوں کے اندر, الحمدللہ کثرت سے پڑھنا ہے اسی 10 دنوں کے اندر, لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے انہی 10 دنوں کے اندر, اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا ہے اسی 10 دنوں کے اندر. اللہ ہم سب کو توفیق دے. فرشتوں نے یہ جب جملے بولے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, جنگل کے اندر میرے اللہ کا نام گھننے والا کون ہے؟ یہ کون آ گیا جنگل کے اندر میرے رام کا نام؟ سبحان اللہ. پیچھے دیکھا, وہ یہی اللہ کا ذکر کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ یہ نام لو, دوبارہ یہ جملے کہو, دوبارہ یہ کلمے پڑھو. فرشتوں نے کہا ابراہیم
واپس گئے اور کہنے لگے اللہ واقعی ابراہیم کے دل میں تیرے نام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس لیے تو اللہ نے قرآن مقدس میں اعلان کیا ہے رہے
55 منٹ ہو گئے، بس بات ختم کرتے ہیں. تو اسی بات پہ اکتفا کروں گا انشاءاللہ. باقی باتیں عید والے دن قربانی کی وہ بات بھی ہوگی. انشاءاللہ بات کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کی اذان کو میرے رب نے اتنا پسند فرمایا، انداز گفتگو کو اتنا پسند فرمایا. ہر نبی کی دعوت قرآن میں اختصار سے ہے، لیکن ابراہیم کی انداز دعوت اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے قرآن بنایا اور اپنے محبوب سے بھی کہہ دیا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی پیروی کر. تو یہ جو عمل اگلا آنے والا ہے قربانی کا، یہ بھی عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا کا ہے. اللہ کے محبوب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. تو فرمایا قربانی کا عمل بڑا عظیم عمل ہے، اونچا عمل ہے. اس کے لیے ہر بندہ بڑھ چڑھ کے حصہ ملائے، بلکہ بہت سخت وعید بھی ہے. جس کے پاس بہت کچھ سامان ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہمارے عیدگاہ کے قریب 90,000 کا موبائل تو لے لیا. ناراضی ہو رہی، تنقید نہیں ہے. گھر میں 4 موبائل ہے، 5، اور سب کی قیمت 70، 80، 40، 50 سے اوپر ہے، اور قربانی کا حالات ٹھیک نہیں. پریشان ہو جائیں گے کیا؟ ہاں جی، حالات ٹھیک نہیں ہے. ایسی ہی 2-2.5 لاکھ کی لگی ہوئی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ غیر ضروری ہے، ضروریات میں نہیں آتی، ان کی قیمت کرنی پڑے گی. اسی طرح وہ آسان سا کلیہ ہے، جس بندے کے پاس 52 توڑے چاندی تک قیمت کی، اس کے پاس پیسے یا کچھ ایسی چیزیں موجود ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی کرے. ایک اور اہم مسئلہ بھی سنیں، بیوی کے پاس کتنا جہیز کا سامان ہوتا ہے، اس کی پاس سونا ہے، چاندی ہے، اس کی قیمت کی جائے تو کئی 52 توڑے چاندی کی قیمت نکلتی ہے. یاد رکھیے گا میاں کے اوپر علیحدہ قربانی واجب ہے اور اس بیوی پہ علیحدہ واجب ہے. اپنی جو ہے وہ جہیز میں سے کچھ بیچ کے کرے یا میاں سے لے کے کرے، کیونکہ جہیز کا جو سامان ہے وہ بیوی کی ملکیت ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے. تو اس لیے دوستو 25-30 ہزار آج کے دور میں نکال کے قربانی کر لینا کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے بڑھ چڑھ کر اس عمل میں ہم سب کو حصہ ملانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدری امت کے لوگوں قربانی کرو، اللہ ہر بات کے بدلے میں نیکی عطا کرے گا. صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ٹوٹا ہوتا ہے اس کے گند بال ہوتے ہیں، آیا اس کے بدلے بال کے بدلے میں بھی نیکی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں، اس کے اگر تو گند بال ہے اللہ اس ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی عطا کرے گا. یہ کتنا مبارک ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوں گے، ایک اپنے لیے، ایک دوستوں کے لیے، ایک غریب غربا فقیر مسکین، بلکہ غیر مسلم کو بھی قربانی کے گوشت کا حصہ دے سکتے ہیں. ورنہ فریجوں کو نہ بھرے، اپنے یہ عمل جو ہے وہ افاد کے بعد آتا ہے، ورنہ کھاتا رہتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ تقسیم کی جائے، خود بھی کھاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، اور غریب فقیر مسکینوں کو بھی. اور اس کی جو کھان کا جو مصرف ہے وہ مدارس دینیہ ہے. تمام ساتھیوں سے کہوں گا یہ قربانی کی جو جانوروں کی کھانے ہیں وہ آپ اپنے کسی ادارے مدرسے میں جمع کیجیے گا، اور گوشت بھی آپ طلباء کے لیے جمع ضرور کرائیے گا. تو انشاءاللہ 27 مئی کو بدھ والے دن ہم انشاءاللہ اسی اپنی جامع مسجد رمانیہ میں نماز عید الاضحیٰ 7 بجے ادا کریں گے. ٹھیک ہے؟
6:30 جلدی ہو جاتی ہے. ساتھی کچھ دور سے آتے ہیں. آپ کے علم میں ہو جمعے میں بھی عید پر بھی دور سے ساتھی آتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ ان کا بھی کچھ خیال کرے. یہ 5:30 میرے خیال میں 5:30 بجے طلوع آفتاب ہو رہا ہے. اس کے بعد 1 گھنٹہ ہے. انشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلے گا. جس طرح ہمیشہ سوئی پہ سوئی ہوتی ہے تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ 7 بجے نماز کی